دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک مولانا صاحب کا ایک ایسا دلچسپ واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایک گاؤں میں ایک امام صاحب کو مقرر کیا گیا۔ امام صاحب ایک بہترین حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی بڑے شاندار طریقے سے کرتے تھے، وقت کے پابند اور تقوی والے تھے۔ اسی لیے گاؤں کے لوگوں کو امام صاحب بہت پسند آئے اور پورے گاؤں والے ان کی خوب عزت کرنے لگے۔ دوستو اسی وجہ سے گاؤں کا ہر آدمی اس امام صاحب کی دعوت کرنا اپنے لیے عزت سمجھنے لگا اور بڑھ چڑھ کر گاؤں والے امام صاحب کی عزت و افزائی کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اسی وجہ سے گاؤں میں امام صاحب کے کھانے کی باری لگ گئی۔ دوستو اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا اور گاؤں کے ہی ایک آدمی نے بڑے شوق سے امام صاحب کی اپنے گھر میں دعوت کروائی۔ دسترخوان کو طرح طرح کے پکوانوں سے سجایا گیا۔ امام صاحب کھانے سے فارغ ہونے کے بعد خوش دلی سے گھر والوں کو دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ پہلے دوستو جب امام صاحب وہاں سے چلے گئے تو اس کے بعد اس شخص کی بیوی اس دسترخوان کو سمیٹنے کے لیے آئی تو اسے یاد آیا کہ اس نے دسترخوان کے پاس کچھ پیسے رکھے تھے جو وہ وہاں پر ہی بھول گئی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے ان پیسوں کو ڈھونڈا تو وہ پیسے وہاں پر نہیں ملے۔ اس نے ادھر ادھر ڈھونڈا مگر اس کو وہ پیسے کہیں بھی نہیں ملے۔ اس کے بعد جب اس کا شوہر نماز پڑھ کر واپس گھر آیا تو اس کی بیوی نے سارا ماجرا اس کو سنایا۔ شوہر نے بھی ان پیسوں کے تعلق سے لا علمی کا اظہار کیا، یعنی کہ شوہر نے کہا کہ اس کو نہیں معلوم کہ وہ پیسے کہاں ہے۔ تھوڑی دیر غور و فکر کرنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ آج امام صاحب کے علاوہ ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں آیا اور اس گھر میں ہمارے سوائے ایک دودھ پیتی ہماری بچی ہے، اسی لیے ہو نہ ہو ان پیسوں کو ضرور امام صاحب نے ہی اٹھایا ہے اور وہ ان پیسوں کو چرا کر لے گئے ہیں۔ یہ سوچ کر اس شخص کو امام صاحب پر بڑا غصہ آیا اور اپنی بیوی سے وہ کہنے لگا کہ ہم نے تو امام صاحب کو اس مبارک اور بابرکت مہینے میں اتنی اچھی دعوت دی مگر اس امام نے ہمیں بدلے میں یہ صلہ دیا ہے۔ مگر ان لوگوں نے شرم کے مارے امام صاحب کو پیسوں کے بارے میں پوچھنا ٹھیک نہیں سمجھا، مگر وہ اس دن کے بعد سے اس امام صاحب سے کترانے لگا۔ پہلے دوستو اس بات کو پورا 1 سال بیت گیا۔ پھر رمضان کے مہینے میں اسی گھر میں امام صاحب کی دعوت کی باری آ گئی تو اس شخص نے بیتے رمضان کے واقعوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ ہم اس بار امام صاحب کی دعوت نہیں کریں گے۔ مگر اس کی بیوی سمجھدار تھی، وہ اپنے شوہر سے بولی کہ ہو سکتا ہے امام صاحب کی اس دن کوئی پریشانی یا مجبوری رہی ہوگی، اسی لیے انہوں نے وہ پیسے اٹھا لیے ہو۔ ہمیں ان کو معاف کر دینا چاہیے اور اس بار بھی ان کی دعوت کرنی چاہیے۔ دوستو شوہر نے اپنی بیوی کی بات مان لی اور امام صاحب کو اس بار پھر سے دعوت دی گئی۔ شام کے وقت امام صاحب آ گئے اور جب انہوں نے کھانا کھا لیا تو پھر اس شخص نے امام صاحب سے کہا کہ آپ نے کیا کبھی یہ محسوس کیا کہ پچھلے رمضان سے میں آپ سے کترا رہا ہوں؟ تو امام صاحب نے کہا کہ مجھے معلوم ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اس کا جواب صحیح صحیح دے دیجئے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ پوچھئے۔ تو اس شخص نے کہا کہ پچھلی بار میری بیوی دسترخوان کے پاس میں کچھ پیسے رکھ کر بھول گئی تھی، مگر اس کے بعد جب اس نے اپنے پیسے ڈھونڈے تو وہاں پر اسے نہیں ملے اور آپ کے سوائے ہمارے گھر پر کوئی بھی نہیں آیا تھا، اسی لیے ہمیں لگتا ہے کہ وہ پیسے آپ نے ہی اٹھا لیے۔ کیا آپ نے ہی اٹھائے تھے؟ یہ سن کر امام صاحب نے فوراً جواب دیا کہ جی ہاں وہ پیسے میں نے اٹھائے تھے۔ یہ سن کر اس شخص کے ہوش اڑ گئے۔ امام صاحب نے اس کو بتایا کہ اس روز میں نے دسترخوان کے قریب کچھ نوٹوں کو بکھرتے ہوئے دیکھا تھا، کھڑکی بھی کھلی ہوئی تھی اور پنکھا بھی
चल रहा था। मुझे लगा कि कहीं ये पैसे बाहर ना उड़ जाए, इसीलिए मैंने उन नोटों को जमा करके उठा लिया। इतना कहकर वो इमाम साहब अपना सर झुकाकर रोने लग गए। ये देखकर मियाँ बीवी दोनों परेशान हो गए और पूछने लगे कि इमाम साहब क्या बात है, आप अचानक रो क्यों रहे हो? तो इमाम साहब ने कहा कि मैं इस बात पर नहीं रो रहा हूँ कि आप लोगों ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है, आप लोगों ने मुझे बेइज्जत किया है, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ। मैं बल्कि इस बात की वजह से रो रहा हूँ कि आज उस बात को बीते हुए पूरा 1 साल हो चुका है और इस 1 साल में तुम्हारे घर में किसी ने भी कुरान पाक को नहीं छुआ है। अगर कोई एक बार भी सिर्फ कुरान पाक को खोल भी लेता तो तुम्हें तुम्हारे वो पैसे मिल जाते। इतना सुनते ही वो शख्स दौड़ता हुआ घर में रखी कुरान पाक के पास गया और जल्दी से उसको खोलकर देखा तो कुरान पाक में वो सारे के सारे पैसे मौजूद थे। ये देखकर वो शख्स बहुत शर्मिंदा हुआ और कुरान पाक को चूमने लगा और इमाम साहब से माफ़ी मांगी और उसने इमाम साहब से कहा कि अब से वो हर रोज़ कुरान पाक की तिलावत करेगा। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको ये सबक आमोज़ वाक़िया ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे पठान वॉइस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।